الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طالبات، میں محمد جواد اقبال لیکچر اردو جناب کالج چنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع سخن ہے مرزا خان داغ دہلوی کی سال اول کی دوسری غزل اور اس کی تشریح۔ عزیز طالبات، مرزا خان داغ کا تعلق دبستان دلی سے ہے۔ بلبل ہندوستان داغ دہلوی اردو زبان کے بادشاہ ہیں۔ محبت کی گاتیں اور حسن و عشق کی ادائیں داغ کے غلام کا طرہ امتیاز ہے۔ داغ زبان کے نہیں بلکہ زبان داغ کی محتاج ہے۔ ان کے کلام میں سلاست، رنگینی، شوخی اور سحر آفرینی پائی جاتی ہے۔ بقول داغ نہیں ملتا کسی مضمون سے ہمارا مضمون، طرز اپنی ہی جدا سب سے جدا رکھتے ہیں۔ عزیز طالبات، نواب مرزا خان نام اور تخلص داغ تھا۔ آپ 25 مئی 1831 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ ابھی 6 سال کے تھے کہ ان کے والد نواب شمس الدین خان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو سے شادی کر لی۔ اس طرح داغ قلعہ معلیٰ میں باریاب ہوئے اور ان کی پرورش وہیں پر ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر اور مرزا فخرو دونوں ذوق کے شاگرد تھے، لہذا داغ کو بھی ذوق سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ داغ کی زبان بنانے اور سنوارنے میں ذوق کا یقیناً بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ غدر کے بعد رامپور پہنچے، جہاں نواب کلب علی خان نے داغ کی قدردانی فرمائی اور باقاعدہ ملازمت دے کر اپنی مصاحبت میں رکھا۔ داغ 24 سال تک رامپور میں قیام پذیر رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے بڑے آرام و سکون اور عیش و عشرت میں وقت گزارا۔ یہیں انہیں حجاب سے محبت ہوئی اور اس کے عشق میں کلکتہ بھی گئے۔ مثنوی فریاد عشق اسی واقعہ کی تفصیل ہے۔ نواب کلب علی خان کی وفات کے بعد حیدرآباد دکن کا رخ کیا۔ نظام دکن کی استادی کا شرف حاصل ہوا اور اس کے بعد فصیح الملک، دبیر الدولہ نواب ناظم جنگ بہادر کے خطاب بھی ملے۔ 1905 میں فالج کی وجہ سے حیدرآباد میں وفات پائی۔ داغ کو جتنے شاگرد میسر آئے اتنے کسی بھی شاعر کو نہ مل سکے۔ ان کے شاگردوں کا سلسلہ ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ اقبال، جگر مراد آبادی، سیماب اکبر آبادی اور آسن مہروی جیسے معروف شاعروں کو ان کی شاگردگی کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے جانشین نوح ناروی بھی ایک معروف شاعر ہیں۔ عزیز طالبات، اردو کے ایک بہت بڑے نقاد نفیس سندلوی ان کی شاعری کے متعلق کہتے ہیں کہ داغ فطری شاعر تھے۔ وہ غزل کے لیے پیدا ہوئے اور غزل ان کے لیے۔ ان کی زبان غزل کی جان ہے۔ عزیز طالبات، اس غزل کو کرنے سے پہلے میں آپ کو معاملہ بندی کی تعریف بتاتا چلوں۔ معاملہ بندی کیا ہے؟ عشقیہ شاعری میں عاشق اور محبوب کے باہمی معاملات اور گفت و شنید وغیرہ کے بیان کو معاملہ بندی کہتے ہیں۔ چونکہ مرزا داغ کی یہ غزل معاملہ بندی کی خوبصورت تمثیل ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو معاملہ بندی کی تعریف کا تعین ہو۔ عزیز طالبات، اب ہم آتے ہیں اس غزل کے اشعار کی تشریح کی طرف۔ غزل کا پہلا شعر: خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ عزیز طالبات، لحاظ کا مطلب شرم، جبکہ
خاطر کا مطلب منت سماجت ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اے محبوب، میں نے تمہارا لحاظ کرتے ہوئے تمہاری بات مان لی ہے، لیکن جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے تمہارا ایمان ناقص ہو گیا ہے۔ اس شعر کا مرکزی خیال شاعر نے محبوب کی جفا اور عاشق کی وفا کا تذکرہ کیا ہے۔ عزیز طالبات، اب ہم اس شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں درپردہ 3 کردار دکھائی دیتے ہیں: عاشق، محبوب اور رقیب۔ رقیب اور عاشق دونوں ہی اپنے مطلوب و مقصود یعنی محبوب کی قربت اور چاہت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ سچا عاشق ایک مخلص اور باوفا شخص ہوتا ہے جو ساری زندگی محبوب کی چاہت میں مشکلات برداشت کرتا ہے۔ محبوب کے دیے ہوئے دکھوں کے علاوہ اسے زمانے کی دشمنی بھی مول لینا پڑتی ہے، لیکن عاشق محبوب کی محبت کی خاطر ساری تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے۔ لوگ عاشق کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا محبوب تمہارے ساتھ مخلص نہیں، بلکہ وہ تم سے بے وفائی کا مرتکب ہے اور دوسرے لوگوں یعنی رقیبوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے۔ اس بات پر عاشق کے دل میں شکوک جنم لیتے ہیں اور وہ صفائی لینے کے لیے اپنے محبوب سے ان افواہوں کے متعلق استفسار کرتا ہے۔ تب محبوب اپنے عاشق کو اس بات کا یقین دلانے کی مکمل کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قطعاً رقیب سے نہیں ملا اور نہ ہی میرا رقیب سے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ ہے، اور اسی یقین کو پختہ کرنے کے لیے محبوب اپنے عاشق کے سامنے قسمیں کھاتا ہے۔ چنانچہ اس صورتحال کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے تمہارا پاس اور لحاظ رکھتے ہوئے تمہاری قسم پر اعتبار کر لیا ہے، لیکن اگر تم نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو اس کا وبال خود تم پر بھی ہوگا۔ اس صورتحال میں تمہارا ایمان جاتا رہے گا اور تم اس غلط طرز عمل کے لیے خدا کے حضور خود ہی جواب دہ ہوگے۔ اس میں میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ تم خود ہی اس کا خمیازہ بھگتو گے۔ اس شعر میں انسانی فطرت کا ایک روپ دکھایا گیا ہے کہ انسان جس شخص سے محبت کرتا ہے اس کی ناپسندیدہ عادتوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے اور بعض اوقات اپنے محبوب کے صاف جھوٹ کو بھی جانتے بوجھتے برداشت کر لیتا ہے۔ ایمان تو گیا ذو معنی استعمال ہوا ہے۔ اولاً ایمان تو گیا یعنی عقیدہ خراب ہو گیا، دوسرا ایمان تو گیا یعنی تم اب قابل اعتبار نہیں رہے۔ بنیادی طور پر اس شعر میں عاشق کو ایک مخلص، باوفا اور سچے انسان کے روپ میں، جبکہ محبوب کو ہرجائی، بے وفا اور جھوٹے انسان کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ محبوب کی بے وفائی اور عاشق کی وفا کا مضمون باندھا گیا ہے۔ اب ہم اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا۔ یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری شام کا افسانہ۔ وہ قسم کھاتے ہیں اب ہر بات پہ، بدگمانی کا مزہ جاتا رہا، ہنسی کھا رہے ہیں خدا کی قسم، بتوں کی زباں پہ خدا آ گیا۔ عزیز طالبات، اب ہم اس غزل کے دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ اس شعر کا مفہوم ہے محبوب مفت میں ملے دل کو لے کر
شکایتیں کر رہا ہے کہ یہ بیکار دل ہے اور کسی کام کا نہیں ہے، وہ میرا احسان مند ہونے کی بجائے شکوہ کر رہا ہے۔ اس شعر کا مرکزی خیال یوں بنے گا: مفت اور بغیر تگ و دو کے ملی ہوئی چیز کی اتنی وقت نہیں ہوتی جتنی وقت اور حیثیت محنت سے حاصل کی گئی چیز کی ہوتی ہے۔ عزیز طالبات، یہ شعر اس مقولے کا عکاس ہے: مال مفت دل بے رحم۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے عاشق اور محبوب کے درمیان پایا جانے والا روایتی تعلق پیش کیا ہے۔ عاشق چاہے اپنے محبوب پر دل و جان سے فدا ہو اور تمام زمانے سے منہ موڑ کر خود کو صرف اور صرف اپنے محبوب کی محبت کے لیے وقف کر دے، لیکن محبوب پھر بھی عاشق سے لاپرواہی اور بے نیازی اختیار کرتا ہے۔ عاشق کی جاں بازی کے باوجود محبوب کی بے نیازی برقرار رہتی ہے۔ عزیز طالبات، دل انسانی خواہشات کا منبع ہوتا ہے۔ جب وہی دل کسی کے احکامات کے تابع کر دیا جائے تو اس کے بعد قربان یا نثار کرنے والی کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ لیکن محبوب سنگ دل اور ظالم ہے اور عاشق کے دل کی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں۔ وہ عاشق کی محبت اور خلوص کو ٹھکراتا ہے اور اس کی قدر نہیں کرتا۔ ایسے میں عاشق بیچارہ نوحہ کا نا ہے کہ میں نے تو اپنا دل محبت جتانے کے لیے محبوب کے سپرد کر دیا، لیکن محبوب نے احسان مند ہونے کی بجائے صاف کہہ دیا کہ یہ دل تو کسی کام کا نہیں، گویا عاشق کے پرخلوص دل کی تذلیل کر دی۔ اس شعر میں شاعر نے ایک آفاقی حقیقت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس دنیا میں کسی کو کوئی چیز بغیر تردد اور آسانی سے مل جائے تو وہ اس چیز کی قدر نہیں کرتا۔ اس پر یہ مثال صادق آتی ہے: مال مفت دل بے رحم، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں نیکی برباد گناہ لازم۔ عزیز طالبات، اب ہم اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔ یہ ادائے بے نیازی کہ وہ میرے دل کو لے کر بڑی بے رخی سے بولے، کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم نے کیا 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 ہے تمہارے لیے، تم نہ کر پائے کچھ بھی ہمارے لیے۔ ایک اور شاعر نے اس مضمون کو یوں بیان کیا ہے: دل دیا تھا کہ ہوں وہ شکر گزار، اس نے الٹا شکایتیں کی ہے۔ عزیز طالبات، اب ہم اس شعر کا مرکزی خیال بیان کرتے ہیں۔ شاعر دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبوب کو میرے دل دینے کی قربانی پر میرا ممنون احسان ہونا چاہیے تھا، لیکن شکریہ کی بجائے اس نے میرے دل کی یہ کہہ کر شکایتیں شروع کر دی کہ میں ایسے دل کو لے کر کیا کروں گا، یہ تو کسی کام کا نہیں۔ گویا شاعر کا احسان اور قربانی بے مقصد اور فضول ہے۔ اب ہم اس غزل کے تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہماں تو گیا۔ دل بے آرزو بغیر خواہشوں کا دل، ایسا دل جس میں کوئی خواہش کوئی آرزو اور کوئی تمنا باقی نہ رہے، سنسان ویران۔ اس شعر کا مفہوم ہے: مجھے خواہشات سے خالی اپنے دل کو دیکھ کر خوف محسوس ہوتا ہے۔ مہماں یعنی آرزو کے رخصت ہونے سے
دل ایک ویران گھر ہو گیا ہے۔ اس شعر کا مرکزی خیال یوں بنے گا: مکان کی رونق مکین سے ہوتی ہے اور دل کی رونق نازنین سے ہوتی ہے۔ گھر مہمانوں سے آباد ہوتے ہیں، دل تمناؤں سے شاد ہوتے ہیں۔ شاعر کا دل محبوب کی تمنا نہ ہونے کی وجہ سے ویران اور سنسان ہو چکا ہے۔ اس شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں دل بے آرزو کی اصطلاح استعمال کی ہے، جس سے مراد ایسا دل ہے جس میں کوئی آرزو اور خواہش باقی نہیں رہی۔ گویا شاعر مایوسی اور قنوطیت کا شکار ہے، دنیا سے اسے کچھ نہیں ملا اور مایوس ہو کر اس کا دل خواہشات سے خالی ہو گیا ہے۔ جب کسی شخص کے پاس کوئی مقصد یا خواہش نہ رہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور زندگی کا ایک ایک پل اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ دل خواہشات کا منبع ہے اور زندگی خواہشات سے عبارت ہے۔ جب تک دل میں خواہشیں ہوتی ہیں تو انسان تازہ دم رہتا ہے اور ان خواہشوں کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے جو اس میں زندگی کی رمق باقی رکھتی ہے۔ لیکن انسانی دل خواہشات کے بغیر ایک ایسے جنگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو ویران ہے۔ جیسے روشنی کی جگہ اندھیرا کر دیا جائے اور شور کی جگہ خاموشی ہو جائے تو ہر طرف ہو کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ شاعر دراصل زندگی میں مسلسل ناکامیوں اور پریشانیوں سے مایوس ہو چکا ہے اور اسے ڈر ہے کہ جو دل مسرتوں اور شادمانیوں کی اماجگاہ تھا وہ دھیرے دھیرے سنسان ہو چلا ہے۔ چونکہ انسانی حیات کا دار مدار اس کے دل میں جنم لینے والی خواہشات پر ہوتا ہے، اس لیے ان کی عدم موجودگی میں دل ویران اور زندگی بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ شاعر نے دل بے آرزو کو سنسان گھر سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح کسی مکان کی اہمیت اس کے مکینوں سے ہوتی ہے، اسی طرح دل کی اہمیت آرزوؤں سے اور دل کی خواہشوں اور تمناؤں سے ہوتی ہے۔ دل سے آرزوؤں اور تمناؤں کا ختم ہو جانا اس طرح ہے جس طرح گھر ویران ہو جاتا ہے جس میں کوئی مکین نہیں رہتا۔ ایسا مکان سنسان، بے آباد اور اجڑ جاتا ہے اور لوگ اس سے خوف کھانے لگتے ہیں۔ اسی طرح کسی دل سے خواہشات کا رخصت ہو جانا بجائے خود مایوسی اور قنوطیت کی علامت ہے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ اب ہم اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ ان کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ کیا فرق داغ گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ چلے دل سے امیدوں کے مسافر، یہ نگری آج خالی ہو رہی ہے۔ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھوئے سو رہی ہے، اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ بیٹا ہم داغ کی غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں اس غزل کے باقی اشعار کی تشریح کروں گا۔ اس غزل کے حوالے سے اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔